ان کی تکفیر کر رہے ہیں، انہیں سویڈن سے بڑا گستاخ آپ کہتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان کے بارے میں یہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا ہے کہ جو آپ نے تکفیر شروع کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سویڈن کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک عراقی الاصل شخص نے سویڈن کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، جس پر دنیا بھر کے مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ شدید الفاظ کے اندر مسلم ممالک کے سربراہان نے احتجاج کیا ہے۔ عراق کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، ایران میں ہوئے، سعودی عرب نے سویڈن کے سفیر کو بلا کر احتجاج بھی کیا ہے اور شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں بغیر کسی لگی لپٹی اور کسی قیل و قال کے شدید الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں۔ الازہر نے، جو کہ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ دنیا بھر کے مسلم ممالک وہ سویڈن سے قطع تعلق کریں اور ان کا اقتصادی بائیکاٹ کریں، جبکہ یہاں پاکستان کے اندر انجینئر مرزا صاحب نے اسی موقع پر ایک بیان جاری کیا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ بیان یہ ہے، انجینئر صاحب نے کہا کہ اپنی ویڈیو کا ٹائٹل یہ رکھا کہ سویڈن سے بڑا گستاخ مفتی۔ انجینئر صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں یہ گفتگو کی ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس سے بڑے گستاخ تو ہمارے ہاں ہیں۔ ہمارے ہاں وہ لوگ، وہ مذہبی طبقات یا وہ مولوی حضرات جو لوگوں کو یہ منع کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس سے منع کرتے ہیں، تو یہ اس سے بڑے گستاخ ہیں جو سویڈن کے اندر اس نے کیا ہے۔ یعنی سویڈن کے اندر گستاخی کرنے والا، قرآن مجید کی توہین کرنے والا، اسے پیروں تلے روندنے والا وہ شخص اور جلانے والا، وہ اتنا بڑا گستاخ نہیں ہے جتنے بڑے یہ مولوی لوگ گستاخ ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں، ممبروں پہ بیٹھ کر، جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور ان کے لیے انجینئر صاحب نے کافر نما لفظ استعمال کیا کہ کافر نما ہے۔ اس میں انجینئر صاحب کی گفتگو میں اس پہلو کے ساتھ تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی قرآن مجید کو ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور میں انجینئر صاحب کے ساتھ بالکل 100% متفق ہوں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبر کے لیے اتارا ہے، تدبر کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، صرف رٹنا نہیں ہے، صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے۔ لیکن جو لوگ ہمارے ہاں علماء یا مذہبی طبقات وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا جائے، تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کسی بھی صورت میں اس معاملے میں انجینئر صاحب کی بات کو بالکل 100% صحیح کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو نہ پڑھیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور بالکل یہ قرآن سے روک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا حرام ہے قرآن کو، اور آپ اس کو نہ پڑھیں، کسی سے سیکھیں بھی نہیں، تو یہ بالکل حرام ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ وہ سویڈن سے بڑے گستاخ مولوی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ غلو ہے، یہ ایک درجے میں نفرت کے اندر غلو کرنا ہے، اور یہ بات ان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح سے بات کریں، بلکہ یہ تو تکفیر کرنا ہے، پورے مسلمانوں کی تکفیر کر دینا ہے۔ اب مولوی لوگ جو منع کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن ان کی بات کا مقصد کیا ہے وہ بھی صحیح طور پر پیش نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فرقے کے مولوی سے آپ پوچھیں کہ مولوی صاحب میں قرآن کو خود سے سمجھنا چاہتا ہوں تو کیا میں سمجھوں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی خود سے آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کسی استاد کے پاس بیٹھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو وہ ترجمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ورنہ سب نے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے کنز الایمان لکھا ہے، مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ہر مسلک کے مولوی نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے، علامہ سعید احمد کاظمی رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ نقل کیا ہے، تفسیر لکھی ہے، تفاسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، شیعہ علماء نے لکھے ہیں قرآن مجید کے ترجمے۔
تو وہ یہ کہتے نہیں ہے کہ بھائی قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو. ان کا منع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں اکیلا ایک جگہ پہ بیٹھ کر قرآن مجید میں تدبر کر لوں گا، ترجمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھ کے میں قرآن کا عالم بن جاؤں گا اور پھر اس کو بیان بھی کرنا شروع کر دوں گا اور پھر یعنی ایک اسکالر کی ڈگری مجھے مل جائے، تو علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوگا کہ آپ واعظ بھی کریں، آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں میں قرآن مجید پڑھانا بھی شروع کر دیں اور اپنے اسٹوڈنٹ بھی تیار کرنا شروع کر دیں. اس سے منع کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. اور ورنہ وہ قرآن کو ترجمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے کہ آپ قرآن مجید کو لیں اور اس کو پڑھیں اور ترجمہ کریں. بات سمجھ آئی آپ کو کس چیز سے وہ منع کرتے ہیں؟ یہ پوری اس پورے پس منظر سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ورنہ کون شخص ہے جو آپ کو یہ کہتا ہوگا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو؟ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے تو واقعی وہ گستاخ ہے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کہتا. اور جو بھی کہتا ہے اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن کو سمجھ کر آپ کو یہ مقام اور ڈگری حاصل نہیں ہو جاتی کہ آپ قرآن کے عالم اور جانکار ہو گئے. اب انجینئر صاحب تو سب کو پھکی دیتے ہیں. میں انجینئر صاحب آپ کو پورا انجیکشن دے رہا ہوں، آج تیار ہو جائیے آپ. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان جو فرقوں کے علماء ہیں یہ سارے قرآن مجید کے گستاخ ہیں، کیوں بلکہ اس سے بڑھ کر گستاخ ہے کہ جو سویڈن کے اندر یہ مرتدین کر رہے ہیں، اسلام کے دشمن کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، ان سے بڑے دشمن پاکستان اور ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے یہ دیوبندی، بریلوی اور شیعہ اور اہل حدیث علماء ہیں کہ جو اپنے مسلک کے لوگوں کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اگر یہ ان گستاخان رسول سے، گستاخان قرآن سے بڑے ہوئے ہیں آپ کے نزدیک، تو پھر مجھے بتائیے آپ کی زبان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں خاموش ہو جائے گی؟ آپ وہاں پہ کیا تعویل کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جلائے، مصاحف کو جلایا، اور یہ کوئی قصہ کہانی بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بابوں کی کہانی ہے. صحیح البخاری حدیث کا نمبر ہے 4987، 4987 کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحیح البخاری، آپ بہت بخاری کرتے ہیں. الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید کے وہ جمع کرنے کا واقعہ ہے تو اس میں حکم دیا کہ باقی مصاحف کو جلا دیا جائے. روایت ہے کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ فتح ارمینیا اور آذربائیجان سے وہاں پر اس میں جہاد میں مصروف تھے اہل عراق کے ساتھ، اور پورا واقعہ ہے بخاری کے اندر، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آخر کے اندر اس میں الفاظ موجود ہے، رد عثمان الصحف الی حفصہ، حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قرآن مجید وہ صحیفہ منگوایا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جمع کیا تھا. وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، ان سے منگوایا، اور حتی اذا نسخ الصحف فی المصاحف رد عثمان الصحف الی حفصہ، اور پھر واپس کر دیا جب اسے مصاحف کے اندر نقل کر دیا. وارسل الی کل افق بمصحف مما نسخوه، اور پھر جو نسخہ انہوں نے حضرت عثمان نے تیار کیا تھا اسے حضرت عثمان نے تمام آفاق کے اندر یعنی یمن، عراق، کوفہ، بصرہ، ان ممالک کے اندر حضرت عثمان نے بھیج دیا. وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحَرَّقْ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفے ہیں ان کے بارے میں حضرت عثمان نے حکم دیا کہ انہیں جلا دیا جائے. فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں ابن حجر عسقلانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 39 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وقع فی روایت ابی عبید فمزقت. اچھا مروان نے کیا کیا تھا؟ مروان نے باقاعدہ اس نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، جو اصل جو قرآن تھا اس کو منگوا کے پھاڑ دیا تھا، فشققت، پھاڑ دیا تھا. اور مروان نے کہا انما فعلت هذا لانی خشیت ان طال بالناس زمان ان يرتاب في شان هذه الصحف ومرتاب. تو مروان نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ زمانہ گزر جائے، لوگ وہ ان صحیفوں کے بارے میں شک میں پڑ جائیں گے. تو وہ جو اصل قرآن تھا اسے بھی مروان نے جلا دیا تھا. حضرت عثمان نے جو کیا اس بارے میں ابن حجر نے لکھا ہے، کہتے ہیں وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ او مصحف ان يحرق، فی روایت الاکثر ان یخرق، اکثر روایت میں ہے ان یخرق کے پھاڑ دیے جائے. لیکن کہتے ہیں والمعجمۃ اثبت، یعنی یحرق
یہ زیادہ ثابت ہے۔ وفی روایت الاسماعیلی ان تمحى او تحرق، اور اسماعیلی کی روایت میں ہے کہ اسے مٹا دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ وقد وقع فی روایت شعیب عند ابن ابی داود والطبرانی وغیرہما وامرهم ان يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي ارسل به، اور طبرانی کی روایت ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ ہر مصحف جو اس مصحف کے مخالف ہو اسے وہ جلایا جائے جو انہوں نے بھیجا ہے، اس کی اگر کوئی مخالف انہیں نسخہ ملے تو اسے جلا دیا جائے۔ قال فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار، عراق میں آگ کے ذریعے سے مصاحف کو جلایا گیا، اس زمانے میں عراق میں آگ کے ذریعے سے مصاحف کو جلا دیا گیا۔ اور وفی روایت سوید ابن غفلۃ عن علی قال لا تقل لعثمان الا فی احراق المصاحف الا خیرا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں آپ صرف خیر ہی کہیں۔ وفی روایت بکیر ابن الاشج فامر بجمع المصاحف فاحرقها، حضرت عثمان نے مصاحف کو جمع کرنے کا حکم دیا، فاحرقها، انہیں جلا دیا۔ ومن طریق مصعب بن سعد قال ادركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فاعجبهم ذلك او قال لم ينكر ذلك منهم احد۔ وفي روايه ابي قلابه فلما فرغ عثمان من المصحف كتب الى اهل الامصار اني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي فامحوا ما عندكم، میں نے مٹا دیا تم لوگ بھی مٹا دو۔ اچھا، اور پھر اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ علماء نے مصاحف کو جلانے کے اوپر بھی استدلال کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے انجینئر صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء گستاخ ہیں تو پھر حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان نے تو ان مصاحف کو جو کہ قرآن مجید ہے، اور بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جمع کیا تھا اسے مروان نے جلایا، تو حضرت عثمان نے یہ حکم دیا کہ جو اس مصحف کے جو ہم نے جمع کیا اس کے مخالف جو بھی صحیفہ ہوگا اسے جلا دیا جائے، اور پورے ممالک اسلامیہ کے اندر پھر اس حکم کے اوپر عمل کیا گیا۔ تو آپ کس بنیاد کے اوپر پوری ملت اسلامیہ کے علماء کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں، ان کی تکفیر کر رہے ہیں، انہیں سویڈن سے بڑا گستاخ آپ کہتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان کے بارے میں یہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں؟ تو یا تو آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کہ جس میں حضرت عثمان کی جانب سے مصاحف کو جلانے کا واقعہ پیش آیا، یا تو آپ کہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حضرت عثمان کی شہادت کا سبب ہے، جو اعتراض کیا تھا، جو صحابہ نے بھی اعتراض کیا تھا، اس میں ایک یہ بڑا اعتراض تھا کہ مصاحف کو جلایا گیا، مصاحف کو جلانے کا واقعہ ثابت ہے۔ تو اب میں یہ نہیں کہتا ہوں، نہ کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے کہ انہوں نے توہین کی غرض سے جلایا تھا، نہیں، توہین کی غرض سے ہرگز نہیں جلایا، لیکن بہرحال جلانا تو ثابت ہے نا۔ تو دوسری جانب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ترجمہ سے منع کرتے ہیں پڑھنے کو، حالانکہ وہ جس مقصد سے منع کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اگر یہ آپ ان کو گستاخ مانتے ہیں اور اتنا بڑا گستاخ مانتے ہیں کہ مرتدین سے بھی بڑا آپ ان کو گستاخ کہتے ہیں، تو پھر یہاں پر آپ کی کیا تعویل ہے جناب؟ اور اگر کوئی بھی تعویل آپ کریں گے تو وہ باطل ہوگی۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی نفرت کے اندر اس کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ کی اکثریت کی جو آپ فرقوں کی تکفیر کر رہے ہیں، انہیں مشرک کہہ رہے ہیں، یہ رویہ خوارج کا رویہ، اور اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو انہیں اس جانب آپ لے کے آ رہے ہیں، بس بہت ہو گیا ہے کہ جو آپ نے تکفیر شروع کر دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ اہل البیت علیہ السلام کا وہ ان کا دفاع کریں، بنو امیہ کے اوپر آپ بات کریں گے، لیکن آپ تو امت مسلمہ کی اکثریت کو گستاخ اور کافر بنا رہے ہیں۔ آپ تو مرتدین سے زیادہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ گنہگار ہے، قرآن مجید کے گستاخ ہیں۔ یہ کوئی حد ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اختلاف ہوگا آپ کا علماء سے، ٹھیک ہے، اختلاف کیجئے، لیکن اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ جس پہ پوری امت اسلامیہ، سارے مسلمان ممالک کے لوگ وہ سراپا احتجاج ہیں۔ آپ کی زبان سے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکلا۔ پہلے بھی نپر شرما نے جو حرکت کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، تو آپ گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے تھے، آپ مرتدین و ملحدین کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور سویڈن میں پہلے بھی یہ واقعہ ہوا، آپ اس موقع پر بھی آپ گستاخوں کے ساتھ کھڑے، اور اب جو اس عراقی شخص نے یہ کام کیا سویڈن کے اندر، آپ نے ویڈیو بیان جاری کیا اور 1 گھنٹہ آپ امت مسلمہ کے علماء کی تکفیر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میرا اختلاف موجود ہے، تمام فرقوں کے جو یہ علماء ہیں ان فرقوں کے میں خلاف ہوں، لیکن
قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ کافر ہیں، یہ کافر نما مسلمان ہیں، اللہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یعنی یہ جتنے بھی علماء ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ علماء جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، کیا ہم ان کو گستاخان رسول کہیں گے، قرآن مجید کے گستاخ کہیں گے؟ کہ اور اس سے بڑھ کے گستاخ کے جو سویڈن میں کرنے والا یہ بدبخت انسان ہے، اس سے بڑا گستاخ ہم کہیں گے؟ آپ اپنے نوجوانوں کو کیا درس دے رہے ہیں کہ جو آپ کو سنتے ہیں، ایک بڑی تعداد آپ کو سنتی ہے، انہیں آپ ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہیں؟ ہم تو اس لیے آپ کی اگر ہم نے تعریف کی اس وجہ سے کی کہ آپ تکفیر کے خلاف ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ جناب آپ خود ہی مکفر ہیں، تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی تکفیر۔ اور یہ دیکھ لیجئے، یہ میری بات آپ یاد رکھ لیجئے گا، یہ میں آپ کے لیے یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں آپ کے بارے میں کہ جو طریقہ آپ نے دعوت کا اختیار کیا، جس پر آپ چوڑے ہو کر جو سینہ ہلا رہے ہیں، چوڑے ہو رہے ہیں، یاد رکھیے گا آپ سائیڈ پہ لگ جائیں گے۔ اور سائیڈ پہ کیسے لگیں گے؟ جس طرح قادیانی جماعت آج پاکستان میں اپنی مینار بھی نہیں بنا سکتی، نہ کھڑا کر سکتی۔ یاد رکھیے گا کسی جگہ بیٹھ کر آپ کے 4 افراد بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، بتا بھی نہیں سکیں گے۔ وہ یوٹیوب چینل تو چھوڑیے، دور کی بات ہے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے علماء کے ساتھ اور فرقوں کی جو تکفیر آپ کر رہے ہیں، میری یہ بات لکھ لیجئے، 4-5 سال کی بات ہے، یہ قلندر کی بات ہے، اسے لکھ لیں۔ انجینئر صاحب، آپ کا حشر بھی قادیانی جماعت والا ہونے والا ہے۔ اس سے کم کی میں بات آپ سے نہیں کرتا، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں، جو طریقہ آپ مسلمانوں کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، یعنی آپ کے لیے مسلمانوں کے بارے میں حمیت نہیں ہے، آپ کو تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس واقعے میں مسلمان کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کا دل نہیں روئے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ قرآن مجید کی بحرمتی ہو رہی ہے؟ مسلمان تو ہم تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، دل رو رہا ہے، لیکن آپ ہیں کہ جناب الٹا مسلمانوں کو ہی گستاخان رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ میری آپ سے گزارش بھی تھی، اور جتنا میں نے آپ سے کہنا تھا میں آپ سے گفتگو کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی میں، اور مجھے معلوم ہے، صرف ایک لفظ اور میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے جو شخص جھکتا ہے اللہ اس کو بلند رکھتا ہے، اور جس جگہ پہ بھی، جس دعوت کے اندر، جس داعی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے سر میں سریہ لگ جاتا ہے، تو وہ گردن جھک جاتی ہے۔ دعوت کے کام میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور انا نہیں آنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔